اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، ملتان سے میں ہوں ملک نوید حسین، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور ان کی دعائیں لینا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے بہترین جذبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی جذبے سے محصور یہاں ملتان گلگشت کالونی میں موجود ہیں ہم اللہ کے لنگر پہ۔ یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے مفت، اور ان کے اس کھانے کے بدلے ان کی دعائیں وصول کی جاتی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا وقار صاحب، جو کہ منتظم ہیں اس سارے معاملے کے۔ آئیے ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے سکون قلب کی خاطر کتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کو یہ کام کرتے ہوئے، اور آخر اس کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ السلام علیکم رانا صاحب، خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ مخلوق خدا کو آپ روزانہ کی بنیاد پہ اسی طرح سے لنگر کھلاتے ہیں؟ جی الحمدللہ، تقریباً 10 سال سے عصر کے وقت روز کی بنیاد پہ یہاں پہ غریبوں کو، ناداروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جو بھی آتے ہیں یہاں پہ فری ہم لوگ انہیں سرو کرتے ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں سے روزانہ کی بنیادوں پہ؟ صحیح۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا لوگوں کو اس طرح سے کھانا کھلانے کا؟ نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں تھا، بس جسٹ اللہ کی رضا کی خاطر، اور اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ ہمارا صرف کنٹریبیوشن ہے، لوگ بھی اپنے حساب سے یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کریں، اور اسی کی سوچ لے کے یہ تھا کہ چھوٹا سا انیشیٹو لیا، تو پھر لوگ بھی ملتے گئے، اور ہم نے بھی سب کا ہی کنٹریبیوشن ہے تقریباً نا، کسی کو بس اللہ پاک چلا رہے ہیں۔ ہمارا زیادہ یہی ہے کہ ہم اس کو اون کرتے ہیں جسٹ بیکاز کہ اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ سنبھالتے ہیں۔ انیشیٹو لیا تھا، کافی سارے لوگ آتے گئے، پھر ایک بالکل چل پڑا، جگہ بھی ہو گئی، سب چیزیں آہستہ آہستہ سب ہی ہو گیا۔ تو یہ بتائیں کہ آخر اس سارے معاملے کے بعد روزانہ جب آپ لوگوں کو لنگر کرواتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں تو کیا تسکین ملتی ہے؟ سر تسکین کیا، بس اللہ کی رضا کے لیے جو بھی ہے، سب نے ایک دن اللہ کے پاس چلے جانا ہے، تو کوشش یہی تھی کہ جتنی ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ عام لوگوں کو فیسلٹیز نہیں ملتی، بیسک فیسلٹیز سے محروم ہے، اور آبادی کا 60-70% جو ہے وہ بلو پاورٹی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ میرے خیال میں تو ہر پاکستانی جو مخیر حضرات ہیں ان سب کو اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو پیسے تو سب ہی کما لیتے ہیں، پیسے کمانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو غریب لوگ ہیں، جو تھوڑا اس معاشرے میں سروائیو کرتے ہیں، تو ان کو کھانا کھلانا، ان کا حق ادا کرنا، یہ ہم سب کا کیلکولیٹو اور انیشیٹو ہونا چاہیے کہ ہم سب مل کے ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں اور اللہ کی راہ میں انہیں کھانا بھی کھلائیں۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں، آپ ڈیلی کچھ آئیڈیا ہے کتنے ایک لوگوں کا انتظام کرتے ہیں اور کتنے ایک لوگ جو ہیں آپ کی اس لنگر سے مستفید ہو کے جاتے ہیں؟ تقریباً 150 سے 200 300، کبھی رمضان میں زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ابھی عصر کے ٹائم ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، تو اس میں 200 300 150 اسی طرح وہ ڈیز کا حساب ہوتا ہے۔ مثلاً چھٹی کے دنوں میں کم ہوتے ہیں لوگ، لیکن ویسے ایک ٹائم ایسا رکھا گیا ہے کہ جب بھی لوگ، یہ لیبر ہے، جتنے لوگ چھٹی کرتے ہیں ٹائم سے 5-6 بجے کے بعد، سب لوگ گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم ہم نے یہ رکھا کہ وہ گھر پیٹ بھر کے جائیں، تو انہیں کھانا پکانے کی ٹینشن نہ ہو آگے زیادہ۔ تو یہ ہمارا آئیڈیا تھا کہ ہم ایسے ٹائم رکھیں جب لیبر اور جو جتنے بھی ہمارے یہاں پہ مزدور حضرات ہیں، وہ سب لوگ 5 بجے کے بعد جب چھٹی کر کے گھروں کو جاتے ہیں، تو اس وقت ہم نے یہ آئیڈیا پروموٹ کیا تھا کہ ہم اس ٹائم کو
کھانا دیں تاکہ گھر جا کے وہ سکون سے سو جائیں, صبح اپنے کاموں پہ جا سکیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ بھی موجود ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ اللہ کے لنگر سے مستفید ہوتے ہیں. ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی دل سے کیا دعائیں نکلتی ہیں. جی سر, آپ کیا کہیں گے اس سارے معاملے کے بارے میں؟ جی یہ اللہ پاک ان کے اجر میں اضافہ کرے, ان کا مال, ان کے رزق میں, ان کو رزق حلال کی اور بھی ان کے زیادہ وسعتیں دے ان میں. اور یہ کہ جو بھی آتے ہیں نا یہاں پہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا, ایک تو مزدور طبقہ ہوتا ہے یا دوسرے یہ جو اسٹوڈنٹ ہو گئے وہ ادھر آ جاتے ہیں, شام کے ٹائم فری ہوتے ہیں ادھر آ جاتی ہیں, وہ دعائیں دیتے ہیں, ہم بھی دعائیں دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ کو روزانہ لنگر شروع کرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ دعا کی گئی, ختم شریف پڑھا گیا اور اس میں جتنے بھی کنٹریبیوٹرز ہیں ان سب کے حق میں, پاکستان کے حق میں, غربا کے حق میں دعا کی گئی. تو یہ جو سلسلہ ہے اس میں تقریباً جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ 10 سال سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے. تو اس میں آپ کا نمبرز بھی دیکھے میں نے, آپ نے لکھے ہوئے تھے جو تعاون کرنے والے حضرات ہیں, اس میں آپ کو لوگوں کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے؟ کیا لوگ اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں؟ سر ویسے تو میں اپنے آپ کو یا لوگوں کو کریڈٹ نہیں دیتا, اللہ پاک ہے. آپ انیشیٹو لے کے دیکھیں, اللہ پاک ہی رن کرتے ہیں, پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی, صرف آپ نے صرف نیک نیتی رکھنی ہوتی ہے, باقی کام سارے اللہ کے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو رن کر لیتے ہیں. تو انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے, انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. وہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں انسان صرف کوشش کرتا ہے, کامیابی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اور جو دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ ایکچولی اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے کہ میرے دادا مرحوم جمال الدین صاحب وہ ادھر بیٹھ کے جب وہ حیات تھے تو وہ خود آ کے یہاں پہ بیٹھ کے مغرب سے پہلے وہ یہاں پہ بیٹھ کے دعا کر کے پھر جایا کرتے تھے. تو ہم نے اس کو کنٹینیو کیا. اب قاری صاحب آتے ہیں تو پھر اس وجہ سے اس کی کنٹینیوٹی ہے, کوئی ختم شتم نہیں ہوتا. ایسے بس دعائیں کرتے ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں, ان سب کے حق میں جو بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پہ, ہمارے پاکستان آرمی پہ, سب پہ اپنا حفظ و امان میں رکھے. تو جو لوگ ہیں وہ اپنے حصے کا کھا جاتے ہیں, وہ نہیں ہے. کنٹریبیوشن بس یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہی کچھ کرتے ہیں اور کوئی نہیں ہے. اور تو ران صاحب یہ بتائیں کہ یہ اگر لوگ نہیں کرتے یہ سارا مطلب آپ انیشیٹو لے تو سارا پھر آپ کو اپنی جیب سے کرنا پڑتا ہوگا, تو آپ کو بوجھ نہیں محسوس ہوتا کبھی؟ نہیں الحمدللہ, سب وہی کہتے ہیں, میں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتا کہ میں ہی کر رہا ہوں تو غلط بات ہو جاتی ہے. بس وہ جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے پوری نا, وہ ہم کر لیتے ہیں جو بھی. باقی بیسکلی یہ ابا جی نے شروع کیا تھا کہ اس کے علاوہ لنگر کے علاوہ جو کفن دفن میں لوگوں کو پرابلمز آتی ہیں اس میں بھی ساری ان کی ہیلپ آؤٹ پرووائڈ کی جاتی ہیں, کیونکہ غریب آدمی کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان چیزوں میں بھی. تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کریں. یہ بیسکلی آئیڈیا آیا تھا کہ ہماری دادی اماں جو تھیں وہ بہت ہو گئی تھی, تو ہم نے سلطانہ ٹرسٹ اس کا نام رکھا تھا. پھر ہم نے اس کو وہ ٹرسٹ بھی کنٹینیوٹی کے ساتھ جاری ہے کہ وہ جو کفن دفن میں لوگوں کو سہولیات فراہم کرتے ہیں, غریبوں کو, ناداروں کو. اور اس کے علاوہ اللہ کا لنگر کا کانسیپٹ یہ تھا کہ لوگوں کو ایوننگ میں کھانا پرووائڈ کیا جائے کہ وہ گھروں پہ جا کے سکون سے سو سکیں. جی ناظرین, یہ رانا وقار صاحب تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ سلطانہ ٹرسٹ کے نام سے انہوں نے یہ خدمت مخلوق خدا کا سلسلہ گزشتہ 10-20 سالوں سے جاری کر رکھا ہے. اور اس سارے معاملے میں اس سب کا کریڈٹ یہ خود نہیں لینا چاہتے, جیسا کہ اس کا نام اللہ کا لنگر ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اور صرف ان کا انیشیٹو تھا, یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو, جو نادر غریب لوگ ہیں, جو مزدوری پیشہ لوگ ہیں, جب وہ مزدوری کر کے گھر جاتے ہیں تو ان کو ایک کھانے کی صورت میں ایک حوصلہ افزائی دی جائے تاکہ وہ پیٹ بھر کر اپنے گھروں میں جا سکیں. اور یہ جذبہ احسار اور جذبہ قربانی جو ہے, میں اس کو کہوں گا, اس کی ترغیب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دی تھی کہ آپ غریب و مفلسوں کا خیال رکھیں, اللہ پاک آپ کی ضروریات کا خیال رکھے گا.
اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنے میزبان ملک نوید حسین کو. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.